بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے میں آج سے ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو عمران سیریز کو بہت سے مصنفین نے تحریر کیا ہے، لیکن جس مصنف کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان کا نام ہے ابن صفی۔ کہانی کا عنوان ہے خوفناک عمارت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوٹ پہن چکنے کے بعد عمران آئینے کے سامنے لچک لچک کر ٹائی باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہی چھوٹی بڑی، میں کہتا ہوں ٹائیاں ہی غلط آنے لگ گئی ہیں، وہ بڑبڑاتا رہا اور پھر ٹائی لا حول ولا قوت نہیں باندھتا۔ یہ کہہ کر اس نے جھٹکا جو مارا تو ریشمی ٹائی کی گرہ پھسلتی ہوئی نہ صرف گردن سے جا لگی بلکہ اتنی تنگ ہو گئی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں ابل پڑی۔ بخخ خیں، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلنے لگی اور وہ پھیپھڑوں کا پورا زور صرف کر کے چیخا، ارے مرا، بچاؤ سلیمان! ایک نوکر دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھا ہی نہیں کیونکہ عمران سیدھا کھڑا ہوا دونوں ہاتھوں سے اپنی رانیں پیٹ رہا تھا۔ کیا ہوا سرکار؟ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ سرکار کے بچے، مر رہا ہوں۔ ارے لیکن مگر اگر، عمران دانت پیس کر ناشتا ہوا بولا۔ ابے ڈھیلی کر۔ کیا ڈھیلی کروں؟ نوکر نے متحیر آمیز لہجے میں کہا۔ اپنے باوا کے کفن کی ڈوری جلدی کر۔ ارے مرا، تو ٹھیک سے بتاتے کیوں نہیں؟ نوکر بھی جھنجھلا گیا۔ اچھا، ابے تو کیا میں غلط بتا رہا ہوں؟ میں یعنی عمران MSc PhD کیا غلط بتا رہا ہوں؟ ابے کمبخت، اسے اردو میں استعارہ اور انگریزی میں میٹافر کہتے ہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو باقاعدہ بحث کر، مرنے سے پہلے یہی صحیح۔ نوکر نے غور سے دیکھا تو اس کی نظر ٹائی پر پڑی جس کی گرہ گردن میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی اور رگیں ابری ہوئی سی معلوم ہو رہی تھیں، اور یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ دن میں کئی بار اسے اس قسم کی حماقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس نے عمران کے گلے سے ٹائی کھولی۔ اگر میں غلط کہہ رہا تھا تو یہ بات تیری سمجھ میں کیسے آئی؟ عمران گرج کر بولا۔ غلطی ہو گئی صاحب۔ پھر وہی کہتا ہے، کس سے غلطی ہوئی؟ مجھ سے۔ ثابت کرو کہ تم سے غلطی ہوئی۔ عمران ایک صوفے میں گر کر اسے گھورتا ہوا بولا۔ نوکر سر کھجانے لگا۔ جوئیں ہیں کیا تمہارے سر میں؟ عمران نے ڈانٹ کر پوچھا۔ نہیں تو پھر کیوں کھجا رہے تھے؟ یوں ہی۔ جاہل، کموار، خام خواہ بے تکی حرکتیں کر کے اپنی انرجی برباد کرتے ہو۔ نوکر خاموش رہا۔ یونگ کی سائیکالوجی پڑھی ہے تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ نوکر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یونگ کے ہجے بھی جانتے ہو؟ نہیں صاحب، نوکر اکتا کر بولا۔ اچھا یاد کر لو، JUNG، یونگ۔ بہت سے جاہل اسے جنگ پڑھتے ہیں اور کچھ جونگ۔ جنہیں قابلیت کا ہیضہ ہو جاتا ہے وہ یونگ پڑھنے اور لکھنے لگ جاتے ہیں۔ فرانسیسی میں یہ کی آواز دیتا ہے، مگر یونگ فرانسیسی نہیں تھا۔ شام کو مرغ کھائیے گا یا تیتر؟ نوکر نے پوچھا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، عمران جھلا کر بولا۔ ہاں تو میں بھی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ مسالہ اتنا بھونا جائے کہ سرخ ہو جائے، نوکر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اور ہمیشہ نرم آنچ پر بھونو، عمران بولا۔ کفگیر کو اس طرح دیچکی میں نہ ہلاؤ کہ کھنک پیدا ہو اور پڑوسیوں کی رال ٹپکنے لگے۔ ویسے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میں کہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا؟ آپ؟ نوکر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ آپ میرے لیے ایک شلوار قمیض کا کپڑا خریدنے جا رہے تھے، 20,000 کا لٹھا اور قمیض کے لیے بوسکی۔ گڈ، تم بہت قابل اور نمک حلال نوکر ہو۔ اگر تم مجھے یاد نہ دلاتے تو میں سب کچھ بھول جاتا۔ میں ٹائی باندھوں سرکار؟ نوکر نے بڑے پیار سے کہا۔ باندھو۔ نوکر ٹائی باندھتے وقت بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ 20,000 کا لٹھا اور قمیض کے لیے بوسکی، کہیے تو لکھ دوں؟ بہت زیادہ اچھا رہے گا، عمران نے کہا۔ ٹائی باندھ چکنے کے بعد نوکر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پینسل سے گھسیٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یوں نہیں، عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے بولا۔ اسے یہاں پن کر دو۔ نوکر نے ایک پن کی مدد سے اس کے سینے پر کاغذ لگا دیا۔ اب یاد رہے گا، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ راہداری طے کر کے وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ یہاں 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ واہ عمران بھائی، ان میں سے ایک بولی، خوب انتظار کرایا، کپڑے پہننے میں اتنی دیر لگاتے ہیں؟ اوہ، تو کیا آپ لوگ میرا انتظار کر رہی تھی؟ کیوں؟
کیا آپ نے 1 گھنٹہ قبل پکچر چلنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پکچر چلنے کا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ میں تو سلیمان کے لیے… عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ یہ کیا ہے؟ وہ لڑکی قریب آ کر آگے کی طرف جھکتی ہوئی بولی۔ 20,000 کا لٹھا اور بوس کی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب؟ پھر وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ عمران کی بہن سریا نے بھی اٹھ کر دیکھا، لیکن تیسری بیٹھی رہی۔ وہ شاید سریا کی کوئی نئی سہیلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سریا نے پوچھا۔ سلیمان کے لیے شلوار قمیض کا کپڑا لینے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم سے کیوں وعدہ کیا تھا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ بڑی مصیبت ہے، عمران گردن جھٹک کر بولا۔ تمہیں سچا سمجھوں یا سلیمان کو؟ اس کمینے کو سچا سمجھیے، میں کون ہوتی ہوں؟ سریا نے کہا۔ پھر اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی۔ اکیلے ہی چلتے ہیں، آپ ساتھ گئے تو بھی شرمندگی ہی ہوگی، کر بیٹھیں گے کوئی حماقت۔ ذرا دیکھیے آپ لوگ، عمران رونی صورت بنا کر درد بھری آواز میں بولا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے احمق سمجھتی ہے۔ سریا، میں بہت جلد مر جاؤں گا کسی وقت، جب بھی ٹائی غلط بن گئی۔ اور بیچارے سلیمان کو کچھ نہ کہو، وہ میرا محسن ہے، اس نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ سریا کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ٹائی غلط بن گئی تھی، عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ جمیلہ ہنسنے لگی، لیکن سریا جلی کٹی بیٹھی رہی۔ اس کی نئی سہیلی متحیرانہ انداز میں اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو میں پکچر چلنے کو تیار ہوں، عمران نے کہا، لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ اور کیا، میں تو ہرگز نہ جاؤں گی، سریا نے کہا۔ نہیں، عمران بھائی کے بغیر مزہ نہیں آئے گا، جمیلہ نے کہا۔ جیو، عمران خوش ہو کر بولا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سریا سے بدل لوں، کاش تم میری بہن ہوتی۔ یہ نکچڑی سریا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ خود نکچڑے، آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں؟ سریا بگڑ کر بولی۔ دیکھ رہی ہو، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ میں بتاؤں؟ جمیلہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ یہ کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجئے، میں یاد دلا دوں گی۔ اور اگر بھول گئی تو؟ ویسے تو کوئی راہگیری اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا دے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ سریا کچھ کھچی کھچی سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے، ایک موٹر سائیکل پورٹیکو میں آ کر رکی، جس پر ایک باوقار اور بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سپر فیاض، عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا۔ ہیلو عمران، مائی لیڈ، کہاں جا رہے ہو تم؟ موٹر سائیکل سوار بولا۔ پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اوہ معاف کیجیے گا، لیکن یہ کام ضروری ہے، عمران جلدی کرو۔ عمران اچھل کر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے گزر گئی۔ دیکھا تم نے؟ سریا اپنا نچلا ہونٹ چبا کر بولی۔ یہ کون تھا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ فیاض۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اسے بھائی جان جیسے خپتی آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ اکثر انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے۔ عمران بھائی دلچسپ آدمی ہیں، جمیلہ نے کہا۔ بھائی کم از کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا لطف آتا ہے۔ ایک پاگل ہی دوسرے پاگل کو عقل مند سمجھتا ہے، سریا منہ بگاڑ کر بولی۔ مگر مجھے تو پاگل معلوم نہیں ہوتے، سریا کی نئی سہیلی نے کہا۔ اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی۔ عمران صورت سے خپتی نہیں معلوم ہوتا تھا، خاصا خوش رو اور دلکش نوجوان تھا۔ عمر 27 کے لگ بھگ رہی ہوگی، خوش سلیقہ اور صفائی پسند تھا، تندرستی اچھی اور جسم ورزشی تھا۔ مقامی یونیورسٹی سے MS کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر واپس آیا تھا۔ اس کا باپ رحمان محکمہ سراغ رسانی میں ڈائریکٹر جنرل تھا۔ انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے، لیکن عمران نے پرواہ نہ کی۔ کبھی وہ کہتا کہ میں سائنسی آلات کی تجارت کروں گا، کبھی کہتا کہ اپنا ذاتی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمت کروں گا۔ بہرحال کبھی کچھ اور کبھی کچھ، گھر بھر اس سے نالاں تھا۔ اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا، اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے الو بنایا کرتے تھے، اسے اچھی طرح لوٹتے، اس کی جیب سے 10-10 روپے کے نوٹ غائب کر دیتے اور اسے پتہ تک نہ چلتا۔ باپ تو اس کی صورت تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت وہ اس کوٹھی میں مقیم تھا، ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا۔ اکلوتا لڑکا ہونے کے باوجود بھی رحمان صاحب اس سے عاجز آ گئے تھے۔ پاگل وہ اس وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہوں، سریا بولی۔ 2-4 گھنٹے بھی اگر ان حضرت کے ساتھ رہنا پڑے تو پتہ چلے۔
کیا کاٹنے کو دوڑتے ہیں؟ جمیلہ نے مسکرا کر کہا۔ اگر ان میں اسی طرح دلچسپی لیتی رہی تو کسی دن معلوم ہو جائے گا، سریہ منہ سکوڑ کر بولی۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل فراٹے بھر رہی تھی اور عمران کیریئر پر بیٹھا بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ شلوار کا لٹھا، بوسکی کی قمیض، شلوار کا بوسکا، لٹھی کیا تھا؟ لاحول ولا قوت، بھول گیا یار، رکو شاید۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ بھول گیا، عمران بولا۔ کیا بھول گئے؟ کچھ غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ یار کم از کم مجھے تو الو نہ بنایا کرو۔ شاید میں غلط بیٹھا ہوا ہوں، عمران کیریئر سے اترتا ہوا بولا۔ جلدی ہے یار، فیاض نے گردن جھٹک کر کہا۔ عمران اس کی پیٹھ سے پیٹھ ملائے ہوئے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ بس چلو اب ٹھیک ہے۔ خدا کی قسم تنگ کر ڈالتے ہو، فیاض اکتا کر بولا۔ کون سی مصیبت آ گئی؟ عمران بھی جھنجھلانے لگا۔ مجھے بھی تماشا بناؤ گے؟ سیدھے بیٹھو نا۔ تو کیا میں سر کے بل بیٹھا ہوا ہوں؟ مان جاؤ پیارے، فیاض خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ لوگ ہنسیں گے ہم پر، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ منہ کے بل گرو گے سڑک پر۔ اگر تقدیر میں یہی ہے تو بندہ بے بس و ناچار، عمران نے درویشانہ انداز میں کہا۔ خدا سمجھے تم سے، فیاض نے دانت پیس کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ اس کا منہ مغرب کی طرف تھا اور عمران کا مشرق کی طرف، اور عمران اس طرح آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے وہ خود ہی موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہا ہو۔ راہگیر انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ دیکھا، یاد آ گیا نا؟ عمران چہک کر بولا۔ شلوار کا لٹھا اور قمیض کی بوسکی، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ عمران تم مجھے احمق کیوں سمجھتے ہو؟ فیاض نے جھنجھلا کر کہا۔ کم از کم میرے سامنے تو اس خپتی پن سے باز آ جایا کرو۔ تم خود ہوگے خپتی، عمران برا مان کر بولا۔ آخر اس ڈھونگ سے کیا فائدہ؟ ڈھونگ؟ ارے کمال کر دیا۔ اوفو، اس لفظ ڈھونگ پر مجھے وہ بات یاد آئی ہے جسے اب سے 1 سال پہلے یاد آ جانا چاہیے تھا۔ فیاض کچھ نہ بولا، موٹر سائیکل ہوا سے باتیں کرتی رہی۔ ہائیں، عمران تھوڑی دیر بعد بولا، یہ موٹر سائیکل پیچھے کی طرف کیوں بھاگ رہی ہے؟ ارے اس کا ہینڈل کیا ہوا؟ پھر اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ ہٹو ہٹو، بچو، میں پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی اور جھینپے ہوئے انداز میں راہگیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ شکر ہے خدا کا کہ خود بخود رک گئی، عمران اترتا ہوا بڑبڑایا، پھر جلدی سے بولا۔ لاحول ولا قوت، اس کا ہینڈل پیچھے ہے۔ اب موٹر سائیکلیں بھی الٹی بننے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ تنگ تم کر رہے ہو یا میں؟ الٹی موٹر سائیکل پر لیے پھرتے ہو، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو؟ چلو بیٹھ جاؤ اب، فیاض اسے کھینچتا ہوا بولا۔ موٹر سائیکل پھر چل پڑی۔ اب تو ٹھیک چل رہی ہے، عمران بڑبڑایا۔ موٹر سائیکل شہر سے نکل کر ویرانے کی طرف جا رہی تھی اور عمران نے ابھی تک فیاض سے یہ بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ آج پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، فیاض بولا۔ لیکن میں آج کل بالکل مفلس ہوں، عمران نے کہا۔ اچھا تو کیا میں تم سے ادھار مانگنے جا رہا تھا؟ پتہ نہیں، میں یہی سمجھ رہا تھا۔ ارے باپ رے، پھر بھول گیا۔ لٹھ مار کا پجامہ اور قمیض، لاحول ولا قوت، بوس کا۔ پلیز شٹ اپ عمران، یو فول، فیاض جھنجھلا اٹھا۔ عمران، کیپٹن فیاض نے ٹھنڈی سانس لے کر پھر اسے مخاطب کیا۔ ہاں، تم آخر دوسروں کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ کیوں؟ ہاں، ارے باپ رے، یہ جھٹکے، یار ذرا چکنی زمین پر چلاؤ نا۔ میں کہتا ہوں کہ اب یہ ساری حماقتیں ختم کر کے کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ ڈھنگ؟ لو یار، اس ڈھنگ پر بھی کوئی بات یاد آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہنم میں جاؤ تم، فیاض جھلا کر بولا۔ اچھا، عمران نے بڑی سعادت مندی سے گردن ہلائی۔ موٹر سائیکل ایک کافی طویل و عریض عمارت کے سامنے رک گئی، جس کے پھاٹک پر 3-4 باوردی کانسٹیبل نظر آ رہے تھے۔ اب اترو بھی، فیاض نے کہا۔ میں سمجھا شاید اب تم مجھے ہینڈل پر بٹھاؤ گے، عمران اترتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت ایک دیہی علاقہ میں کھڑے ہوئے تھے جو شہر سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہاں بس یہی ایک عمارت اتنی بڑی تھی، ورنہ یہ بستی معمولی قسم کے کچے پکے مکانوں پر مشتمل تھی۔ اس عمارت کی بناوٹ طرز قدیم سے تعلق رکھتی تھی۔ چاروں طرف سرخ رنگ کی لکھوری اینٹوں کی کافی بلند دیواریں تھیں اور سامنے ایک بہت بڑا پھاٹک تھا جو غالباً صدر دروازے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہوگا۔ کیپٹن فیاض عمران کا ہاتھ پکڑے ہوئے عمارت میں داخل ہو گیا۔ اب بھی عمران نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ اسے کہاں اور کس مقصد کے تحت لایا ہے۔
دونوں ایک طویل دالان سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آئے۔ اچانک عمران نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لاش دیکھ لی تھی جو فرش پر اوندھی پڑی تھی اور اس کے گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کپکپاتی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ خدا اس کے متعلقین کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اسے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمہیں دعائے خیر کرنے کے لیے نہیں لایا یہاں، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ تجہیز و تکفین کے لیے چندہ تو وہاں بھی مانگ سکتے تھے، آخر اتنی دور کیوں گھسیٹ لائے؟ یار عمران، خدا کے لیے بور نہ کرو، میں تمہیں اپنا ایک بہترین دوست سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں، مگر پیارے 5 روپے سے زیادہ نہیں دے سکوں گا، ابھی لٹھی کا بوسکا خریدنا ہے نا۔ کیا لٹھی؟ لو یار، پھر بھول گیا، کیا مصیبت ہے؟ فیاض چند لمحے کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر بولا، یہ عمارت پچھلے 5 برسوں سے بند رہی ہے، کیا ایسی حالت میں یہاں ایک لاش کی موجودگی حیرت انگیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ اگر یہ لاش کسی امرود کے درخت پر پائی جاتی تو میں اسے عجوبہ تسلیم کر لیتا۔ یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، میں شروع ہی سے رنجیدہ ہوں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ رنجیدہ نہیں سنجیدہ، فیاض پھر جھنجھلا گیا۔ عمران خاموشی سے لاش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، 3 زخم۔ فیاض اسے موڈ میں آتے دیکھ کر کچھ مسرور نظر آنے لگا۔ پہلے پوری بات سن لو، فیاض نے اسے مخاطب کیا۔ ٹھہرو، عمران جھکتا ہوا بولا۔ وہ تھوڑی دیر تک زخموں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، پوری بات سنانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس لاش کے متعلق تم کیا بتا سکتے ہو؟ آج 12 بجے دن کو یہ دیکھی گئی، فیاض نے کہا۔ میں زیادہ عقل مندانہ جواب نہیں چاہتا، عمران ناک سکوڑ کر بولا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کسی نے اس پر 3 وار کیے ہیں۔ اور کچھ؟ عمران اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کیا؟ فیاض بولا، مگر شیخ چلی دوئم یعنی علی عمران MSc PhD کا خیال کچھ اور ہے۔ کیا؟ سن کر مجھے الو صحیح احمق بٹا 2 سمجھنے لگو گے؟ ارے یار کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ اچھا سنو، قاتل نے پہلا وار کیا، پھر پہلے زخم سے 5-5 انچ کا فاصلہ ناپ کر دوسرا اور تیسرا وار کیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ زخم بالکل سیدھ میں رہیں، نہ ایک سوت ادھر نہ ایک سوت ادھر۔ کیا بکتے ہو؟ فیاض بڑبڑایا۔ ناپ کر دیکھ لو میری جان، اگر غلط نکلے تو میرا سر قلم کر دینا۔ شاید میں غلط بول گیا، میرے سر پر قلم رکھ دینا، عمران نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور پھر جھک کر زخموں کا درمیانی فاصلہ ناپنے لگا۔ فیاض اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ لو، عمران اسے تنکا پکڑاتا ہوا بولا، اگر یہ تنکا 5 انچ کا نہ نکلے تو کسی کی داڑھی تلاش کرنا۔ مگر اس کا مطلب؟ فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا، اس کا مطلب یہ کہ قاتل و مقتول دراصل عاشق و مشوق تھے۔ عمران یار ذرا سنجیدگی سے، یہ تنکا بتاتا ہے کہ یہی بات ہے، عمران نے کہا، اور اردو کے پرانے شعراء کا بھی یہی خیال ہے۔ کسی کا بھی دیوان اٹھا کر دیکھ لو، 2-4 شعر اس قسم کے ضرور مل جائیں گے جن سے میرے خیال کی تائید ہو جائے گی۔ چلو ایک شعر سن ہی لو، موچ آئے نہ کلائی میں کہیں، سخت جاں ہم بھی بہت پیارے۔ مت بکواس کرو، اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو صاف صاف کہہ دو، فیاض بگڑ کر بولا۔ فاصلہ تم نے ناپ لیا، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ ذرا سوچو تو، عمران پھر بولا، ایک عاشق ہی اردو شاعری کے مطابق اپنے محبوب کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اسے قتل کر دے، کیما بنا کر رکھ دے یا ناپ ناپ کر سلیقے سے زخم لگائے۔ یہ زخم بدحواسی کا نتیجہ نہیں ہے۔ لاش کی حالت بھی یہ نہیں بتاتی کہ مرنے سے پہلے مقتول کو کسی سے جد و جہد کرنی پڑی ہو۔ بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چپ چاپ لیٹ کر اس نے کہا، جو مزاج یار میں آئے وہی کرو۔ پرانی شاعری اور حقیقت میں کیا لگاؤ ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران پرخیال انداز میں سر ہلا کر بولا۔ ویسے اب تم پوری غزل سنا سکتے ہو، مکتب میں عرض کر دوں گا۔ فیاض تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ عمارت تقریباً 5 سال سے خالی رہی ہے۔ ویسے ہر جمعرات کو صرف چند گھنٹوں کے لیے اسے کھولا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ یہاں دراصل ایک قبر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کسی شہید کی ہے، چنانچہ ہر جمعرات کو ایک شخص اسے کھول کر قبر کی جاروب کشی کرتا ہے۔ چڑھاوے وغیرہ چڑھتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔
جن لوگوں کا یہ مکان ہے وہ شہر میں رہتے ہیں اور ان سے میرے قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی اسی لیے رکھ چھوڑا ہے کہ وہ ہر جمعرات کو قبر کی دیکھ بھال کر لیا کرے۔ یہاں معتقدین کی بھیڑ نہیں ہوتی۔ بہرحال آج دوپہر کو جب وہ یہاں آیا تو اس نے یہ لاش دیکھی۔ تالا بند تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اور وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ کنجی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھوئی، اور پھر یہاں اس قسم کے نشانات نہیں مل سکے جن کی بنا پر کہا جا سکتا ہو کہ کوئی دیوار پھلانگ کر اندر آیا ہو۔ تو پھر یہ لاش آسمان سے ٹپکی ہوگی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسی شہید کی مدد طلب کرو جس کی قبر۔ پھر بہکنے لگ گئے، فیاض بولا۔ اس عمارت کے مالک کون ہیں اور کیسے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہی میرے پڑوس والے جج صاحب، فیاض بولا۔ ہائے، وہی جج صاحب؟ عمران اپنے سینے پر ہاتھ مار کر ہونٹ چاٹنے لگا۔ ہاں وہی۔ یار سنجیدگی سے ذرا، خدا کے لیے۔ تب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ کیوں؟ تم نے میری مدد نہیں کی؟ میں نے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ خود غرض ہونا، بھلا تم میرے کیوں کام آنے لگے؟ ارے تو بتاؤ نا، میں واقعی نہیں سمجھا۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے پڑوسی جج صاحب کی لڑکی سے میری شادی کرا دو۔ بکو مت، ہر وقت بے تکی باتیں۔ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو شاید تم اندھے ہو۔ کیوں؟ اس لڑکی کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسی لیے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اور میرے کتوں کو ایک نظر سے دیکھے گی۔ یار خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، پہلے تم وعدہ کرو، عمران بولا۔ اچھا بابا، میں ان سے بات کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے سچ مچ اس لڑکی سے کچھ ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اسے یار؟ لو یار، بھول گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے اسی کا تذکرہ تھا۔ چلو چھوڑو، کام کی باتیں کرو۔ نہیں، اسے یاد ہی آ جانے دو، ورنہ مجھ پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ جائے گا۔ عشق، فیاض منہ بنا کر بولا۔ جیو، شاباش، عمران نے اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ لاش کی شناخت ہو گئی یا نہیں؟ نہیں، نہ تو وہ اس علاقے کا باشندہ ہے اور نہ جج صاحب کے خاندان والے اس سے واقف ہیں۔ یعنی کسی نے اسے نہیں پہچانا؟ نہیں۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ملی یا نہیں جس سے اس کی شخصیت پر روشنی پڑ سکے؟ کوئی نہیں، مگر ٹھہرو، فیاض ایک میز کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا تھا۔ یہ تھیلا ہمیں لاش کے قریب پڑا ملا تھا، فیاض نے کہا۔ عمران تھیلا اس کے ہاتھ سے لے کر اندر کی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ کسی بڑھئی کے اوزار، اس نے کہا۔ اگر یہ مقتول ہی کے ہیں تو ویسے شخص کی ظاہری حالت اچھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ بڑھئی نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ بڑے ملائم ہیں اور ہتھیلیوں میں کھردرا پن بھی نہیں ہے۔ یہ ہاتھ تو کسی مصور یا رنگساز ہی کے ہو سکتے ہیں، عمران بولا۔ ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات نہیں بتائی، فیاض نے کہا۔ ایک احمق آدمی سے اس سے زیادہ کی توقع رکھنا عقل مندی نہیں، عمران ہنس کر بولا۔ اس کے زخموں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، فیاض نے کہا۔ اگر تم نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تو میں ان زخموں کو بھی دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب؟ جج صاحب کی لڑکی، عمران اس طرح بولا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس مکان کی ایک کنجی جج صاحب کے پاس ضرور رہتی ہوگی۔ ہاں، ایک ان کے پاس بھی ہے یا تھی؟ یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ خیر، پھر پوچھ لینا۔ اب لاش کو اٹھواؤ، پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں زخم کی گہرائیوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر زخموں کی گہرائیاں بھی ایک دوسرے کے برابر ہوئیں تو سمجھ لینا کہ یہ شہید مرد صاحب کی حرکت ہے۔ کیوں فضول بکواس کر رہے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہو تو علی عمران MSc PhD کی خدمات حاصل کرنا، ورنہ کوئی کیا نہیں۔ ذرا بتاؤ تو میں کون سا لفظ بھول رہا ہوں؟ ضرورت، فیاض پورا سا منہ بنا کر بولا۔ جیتے رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہدایت پر عمل کیا جائے گا۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ میں پوری عمارت دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ پوری عمارت کا چکر لگانے کے بعد وہ پھر اسی کمرے میں لوٹ آئے۔ ہاں بھائی، جج صاحب سے ذرا یہ بھی پوچھ لینا کہ انہوں نے صرف اسی کمرے کی حیت بدلنے کی کوشش کیوں کر ڈالی ہے، جبکہ پوری عمارت اسی پرانے ڈھنگ پر رہنے دی گئی ہے۔ کہیں بھی دیوار پر پلاسٹر نہیں دکھائی دیا، لیکن جہاں ہے پوچھ لوں گا۔ اور کنجی کے متعلق بھی پوچھ لینا، اور اگر وہ محبوبہ یکچشم مل جائے تو اس سے کہنا کہ تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے۔ شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک ہی آنکھ رکھتی تھی،
کیونکہ تیر نیم کش اکلوتی ہی آنکھ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت اور کچھ نہیں بتاؤ گے؟ فیاض نے کہا۔ یار بڑے احسان فروش ہو۔ فروش؟ شاید میں پھر بھول گیا، کون سا لفظ ہے؟ فراموش۔ جیو، ہاں تو بڑے احسان فراموش ہو، اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کچھ بتایا ہی نہیں۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض نے عمران کو اپنے گھر میں مدعو کیا۔ حالانکہ کئی بار کے تجربات نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ عمران وہ نہیں ہے جو ظاہر کرتا ہے، نہ وہ احمق ہے اور نہ خپٹی، لیکن پھر بھی فیاض نے اسے موڈ میں لانے کے لیے جج صاحب کی کانی لڑکی کو بھی مدعو کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ عمران کی اس افتاد تباہ کو بھی مذاق ہی سمجھا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا تھوڑی تفریح ہی رہے گی۔ فیاض کی بیوی بھی عمران سے اچھی طرح واقف تھی، اور جب فیاض نے اسے اس کے عشق کی داستان سنائی تو ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا۔ فیاض اس وقت اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا عمران کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بیوی اور جج صاحب کی یک چشم لڑکی رابعہ بھی موجود تھیں۔ ابھی تک نہیں آئے عمران صاحب؟ فیاض کی بیوی نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا وقت ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 7:30۔ بس 2 منٹ بعد وہ اس کمرے میں ہوگا، فیاض مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ یہ کیسے؟ بس اس کی ہر بات عجیب ہوتی ہے، وہ اسی قسم کے اوقات مقرر کرتا ہے۔ اس نے 7:32 پر آنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ہمارے بنگلے کے قریب ہی کھڑا اپنی گھڑی دیکھ رہا ہوگا۔ عجیب آدمی معلوم ہوتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ عجیب ترین کہیے، انگلینڈ سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر آیا ہے، لیکن اس کی حرکات وہ ابھی دیکھ لیں گی۔ اس صدی کی سب سے عجیب آدمی، لیجئے شاید وہی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، فیاض اٹھ کر آگے بڑھا۔ دوسرے لمحے میں عمران ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہا تھا۔ عورتوں کو دیکھ کر وہ قدرے جھجکا اور پھر فیاض سے مصافحہ کرنے لگا۔ غالباً مجھے سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ آج موسم بڑا خوشگوار رہا، عمران بیٹھتا ہوا بولا۔ فیاض کی بیوی ہنسنے لگی اور رابعہ نے جلدی سے تاریک شیشوں والی اینک لگا لی۔ آپ سے ملیے، آپ مس رابعہ سلیم ہیں، ہمارے پڑوسی جج صاحب کی صاحبزادی، اور آپ مسٹر علی عمران، میرے محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب کے صاحبزادے۔ بڑی خوشی ہوئی، عمران مسکرا کر بولا۔ پھر فیاض سے کہنے لگا، تم ہمیشہ گفتگو میں غیر ضروری الفاظ ٹھونستے رہتے ہو جو بہت گراں گزرتے ہیں۔ رحمان صاحب کے صاحبزادے، دونوں صاحبوں کا ٹکراؤ برا لگتا ہے، اس کی بجائے رحمان صاحب کے زادے یا صرف رحمان زادے کہہ سکتے ہیں۔ میں لٹریری آدمی نہیں ہوں بھائی، فیاض مسکرا کر بولا۔ دونوں خواتین بھی مسکرا رہی تھیں۔ پھر رابعہ نے جھک کر فیاض کی بیوی سے کچھ کہا اور وہ دونوں اٹھ کر ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ بہت برا ہوا، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ کیا؟ شاید وہ باورچی خانے کی طرف گئی ہیں، فیاض نے کہا۔ باورچی کی مدد کے لیے آج کوئی نہیں ہے، تو کیا تم نے اسے بھی مدعو کیا ہے؟ ہاں بھائی، کیوں نہ کرتا، میں نے سوچا کہ اس بہانے سے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے۔ مگر مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ آخر اس نے دھوپ کا چشمہ کیوں لگایا ہے؟ اپنا نقص چھپانے کے لیے۔ سنو میاں، 2 آنکھوں والیاں مجھے بتیری مل جائیں گی، یہاں تو معاملہ صرف اس آنکھ کا ہے۔ ہائے کیا چیز ہے، کس طرح اس کا چشمہ اترواؤ، ورنہ میں کھانا کھائے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ بکو مت، میں چلا، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ عجیب آدمی ہو، بیٹھو، فیاض نے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ چشمہ اترواؤ، میں اس کا قائل نہیں کہ محبوب سامنے ہو اور اچھی طرح دیدار بھی نصیب نہ ہو۔ ذرا آہستہ بولو، فیاض نے کہا۔ میں تو ابھی اس سے کہوں گا۔ کیا کہو گے؟ فیاض بکھلا کر بولا۔ یہی جو تم سے کہہ رہا ہوں۔ یار خدا کے لیے، کیا برائی ہے اس میں نے سخت غلطی کی، فیاض بڑبڑایا۔ واہ، غلطی تم کرو اور بھگتوں میں؟ نہیں فیاض صاحب، میں اس سے کہوں گا کہ براہ کرم چشمہ اتار دیجئے، مجھے آپ سے مرمت ہو گئی ہے۔ مرمت شاید میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، بولو بھائی کیا ہونا چاہیے؟ محبت، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ جیو، محبت ہو گئی ہے تو وہ اس پر کیا کہے گی؟ چانٹا مار دے گی، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ فکر نہ کرو، میں چانٹے کو چانٹے پر روک لینے کی آرٹ سے بخوبی واقف ہوں۔ طریقہ وہی ہوتا ہے جو تلوار پر تلوار روکنے کا ہوا کرتا تھا۔ یار خدا کے لیے کوئی حماقت نہ کر بیٹھنا، عقل مندی کی بات کرنا ایک احمق کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ اب بلاؤ نا، دل کی جو حالت ہے بیان کر بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی کر سکتا۔ وہ کیا ہوتا ہے جدائی میں؟ بولو نا یار، کون سا لفظ ہے؟ میں نہیں جانتا، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ خیر ہوتا ہوگا کچھ، ڈکشنری میں دیکھ لوں گا،
ویسے میرا دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کے درمیان دھوپ کا چشمہ حائل ہے، میں اسے نہیں برداشت کر سکتا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ عمران میز پر رکھے ہوئے گلدان کو اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس نے کوئی سخت بات کہہ دی ہو۔ آج کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں، فیاض نے کہا۔ ضرور معلوم ہوئی ہوں گی، عمران احمقوں کی طرح سر ہلا کر بولا۔ مگر نہیں، پہلے میں تمہیں ان زخموں کے متعلق بتاؤں۔ تمہارا خیال درست نکلا، زخموں کی گہرائیاں بالکل برابر ہیں۔ کیا تم خواب دیکھ رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ کیوں؟ کن زخموں کی بات کر رہے ہو؟ دیکھو عمران، میں احمق نہیں ہوں۔ پتہ نہیں، جب تک 3 گواہ نہ پیش کرو یقین نہیں آ سکتا۔ کیا تم کل والی لاش بھول گئے؟ لاش؟ ارے ہاں، یاد آ گیا۔ اور وہ 3 زخم برابر نکلے، ہاں؟ اب کیا کہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ سنگ و آہن بے نیاز غم نہیں، دیکھ ہر دیوار و در سے سر نہ مار، عمران نے گنگنا کر تان ماری اور میز پر طبلہ بجانے لگا۔ تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے، فیاض اکتا کر بے دلی سے بولا۔ اس کا چشمہ اتروا دینے کا وعدہ کرو تو میں سنجیدگی سے گفتگو کرنے پر تیار ہوں۔ کوشش کروں گا بابا، میں نے اسے ناحق مدعو کیا۔ دوسری بات یہ کہ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ شاید آدھا گھنٹہ، وہ ایک نوکر بیمار ہو گیا ہے۔ خیر ہاں، جج صاحب سے کیا باتیں ہوئیں؟ وہی بتانے جا رہا تھا، کنجی اس کے پاس موجود ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ عمارت انہیں اپنے خاندانی ترکے میں نہیں ملی تھی۔ تو پھر؟ عمران توجہ اور دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ دراصل ان کے ایک دوست کی ملکیت تھی اور اس دوست نے ہی اس سے خریدا تھا۔ ان کی دوستی بہت پرانی تھی، لیکن فکر معاش نے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ آج سے 5 سال قبل اچانک جج صاحب کو اس کا ایک خط ملا جو اسی عمارت سے لکھا گیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور وہ شاید زندہ نہ رہ سکے، لہٰذا وہ مرنے سے پہلے ان سے بہت اہم بات کہنا چاہتا ہے۔ تقریباً 15 سال بعد جج صاحب کو اس دوست کے متعلق کچھ معلوم ہوا تھا۔ ان کا وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ بہرحال وہ وقت پر نہ پہنچ سکے۔ ان کے دوست کا انتقال ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں تنہا ہی رہتا تھا۔ ہاں، تو جج صاحب کو بعد میں معلوم ہوا کہ مرنے والے نے وہ عمارت قانونی طور پر جج صاحب کی طرف منتقل کر دی تھی، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ ان سے کیا کہنا چاہتا تھا۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، اور اس کمرے کے پلاسٹر کے متعلق پوچھا تھا؟ جج صاحب نے اس سے لا علمی ظاہر کی، البتہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے دوست کی موت اسی کمرے میں واقع ہوئی تھی۔ قتل؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قدرتی موت۔ گاؤں والوں کے بیان کے مطابق وہ عرصہ سے بیمار تھا۔ اس نے اس عمارت کو کس سے خریدا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ آخر اس سے کیا بحث؟ تم عمارت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ محبوبہ یک چشم کے والد بزرگوار سے یہ بھی پوچھو۔ ذرا آہستہ بولو یار، عجیب آدمی ہو، اگر اس نے سن لیا تو؟ سننے دو، ابھی میں اس سے اپنے دل کی حالت بیان کروں گا۔ یار عمران، خدا کے لیے کیسے آدمی ہو تم؟ فضول باتیں مت کرو، عمران بولا۔ ذرا جج صاحب سے وہ کنجی مانگ لاؤ۔ اوہ، کیا ابھی اور اسی وقت؟ فیاض اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دونوں خواتین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ کہاں گئے؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ شراب پینے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ فیاض کی بیوی منہ پھاڑ کر بولی، پھر ہنسنے لگی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑی سی پیتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایک ٹونک ہے۔ ٹونک کی خالی بوتل میں شراب رکھنا مشکل نہیں ہے۔ لڑانا چاہتے ہیں آپ؟ فیاض کی بیوی ہنس پڑی۔ کیا آپ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ عمران نے رابعہ کو مخاطب کیا۔ جی نہیں، رابعہ نروس نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، فیاض کی بیوی جلدی سے بولی۔ عادت ہے، تیز روشنی برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے یہ چشمہ۔ اوہ اچھا، عمران بڑبڑایا۔ میں بھی کیا سوچ رہا تھا؟ آپ غالباً یہ سوچ رہے تھے کہ فیاض کی بیوی بڑی پھوڑ ہے، ابھی تک کھانا بھی نہیں تیار ہو سکا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں بڑی جلدی بھول جاتا ہوں، سوچتے سوچتے بھول جاتا ہوں کہ کیا سوچ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں ابھی یہ بھول جاؤں کہ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں۔ میرے گھر والے مجھے ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، فیاض کی بیوی مسکرائی۔ مطلب یہ کہ اگر مجھ سے کوئی حماقت سرزد ہو تو بلا تکلف ٹوک دیجیے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ فیاض واپس آ گیا۔ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ بس ذرا سی۔ فیاض نے کنجی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور عمران کے انداز سے بھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بھول ہی گیا ہو کہ اس نے فیاض کو کہاں بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ کھانے کے دوران میں
عمران کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب نے دیکھا لیکن کسی نے پوچھا نہیں۔ خود فیاض جو عمران کی رگ رگ سے واقف ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا کچھ نہ سمجھ سکا۔ فیاض کی بیوی اور رابعہ تو بار بار کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنسو کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ خود عمران کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے بھی ان آنسوؤں کا علم نہ ہو۔ آخر فیاض کی بیوی سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پوچھ ہی بیٹھی، کیا کسی چیز میں مرچیں زیادہ ہیں؟ جی نہیں تو پھر یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آنسو کہاں؟ عمران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، لا حول ولا قوت، شاید وہی بات ہو، مجھے قطعی احساس نہیں ہوا۔ کیا بات؟ فیاض نے پوچھا۔ دراصل مرغ مسلم کو دیکھ کر مجھے اپنے عزیز کی موت یاد آ گئی تھی۔ کیا؟ مرغ مسلم دیکھ کر؟ فیاض کی بیوی حیرت سے بولی۔ جی ہاں، بھلا مرغ مسلم دیکھ کر کیوں؟ دراصل ذہن میں دوزخ کا تصور تھا۔ مرغ مسلم دیکھ کر آدمی مسلم کا خیال آ گیا۔ میرے ان عزیز کا نام اسلم ہے، مسلم پر اسلم آ گیا۔ پھر ان کی موت کا خیال آیا، پھر سوچا کہ اگر وہ دوزخ میں پھینکے گئے تو اسلم مسلم، معاذ اللہ، عجیب آدمی ہو۔ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ جج صاحب کی لڑکی رابعہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ کب انتقال ہوا ان کا؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں ہوا، عمران نے سادگی سے کہا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یار مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم سچ مچ پاگل نہ ہو جاؤ۔ نہیں، جب تک کوکا کولا بازار میں موجود ہے پاگل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فیاض کی بیوی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، بہرحال محسوس یہی کرتا ہوں۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد بھی شاید جج صاحب کی لڑکی وہاں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن فیاض کی بیوی اسے کسی بہانے سے اٹھا کر لے گئی۔ شاید فیاض نے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی فیاض نے عمران کو کنجی پکڑا دی اور عمران تھوڑی دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہنے کے بعد بولا، ابھی حال ہی میں اس کی ایک نقل تیار کی گئی ہے۔ اس کے سوراخ کے اندر موم کے ذرات ہیں، موم کا سانچہ، سمجھتے ہو نا؟ رات تاریک تھی اور آسمان میں سیاہ بادلوں کے مرغولے چکراتے پھر رہے تھے۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ کیریئر پر عمران الوؤں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور نتنے پھڑک رہے تھے۔ دفعتاً وہ فیاض کا شانہ تھپتھپا کر بولا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کسی نے والد یکچشم کی کنجی کی نقل تیار کروائی ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ پوچھ کر بتاؤں گا۔ کس سے؟ بے قرار نیلے آسمان سے، تاروں بھری رات سے، ہولے ہولے چلنے والی ٹھنڈی اداؤں، لاہور والا ہواؤں سے۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران بڑبڑاتا رہا، لیکن شہید میاں کی قبر کی جاروب کشی کرنے والے کی کنجی، اس کا حاصل کرنا نسبتاً آسان رہا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنی ہے۔ شاید ہم اس کے نواح میں پہنچ گئے ہیں۔ موٹر سائیکل روک دو۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ انجن بند کر دو۔ فیاض نے انجن بھی بند کر دیا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے کر ایک جگہ جھاڑی میں چھپا دی۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں پوچھتا ہوں تم مجھے کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو؟ عمران بولا۔ وہ قتل جو اس عمارت میں ہوا تھا، قتل نہیں حادثہ کہو۔ حادثہ؟ کیا مطلب؟ فیاض حیرت سے بولا۔ مطلب کے لیے دیکھو غیاث اللغات صفحہ 112۔ ویسے 112 پر بیگم پارا یاد آ رہی ہے۔ بیگم پارا کے ساتھ امرت دھارا ضروری ہے، ورنہ ڈیوڈ کی طرح چندیا صاف۔ فیاض جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ دونوں آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے پوری عمارت کا چکر لگایا، پھر صدر دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اوہ! عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ تالا بند نہیں ہے۔ کیسے دیکھ لیا تم نے؟ مجھے تو سجھائی نہیں دیتا، فیاض نے کہا۔ تم الو نہیں ہو، عمران بولا۔ چلو ادھر سے ہٹ جاؤ۔ دونوں وہاں سے ہٹ کر پھر مکان کی پشت پر آئے۔ عمران اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیوار کافی اونچی تھی۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور دیوار پر روشنی ڈالنے لگا۔ میرا بوجھ سنبھال سکو گے؟ اس نے فیاض سے پوچھا۔ میں نہیں سمجھا۔ تمہیں سمجھانے کے لیے تو باقاعدہ بلیک بورڈ اور چاک سٹک چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اندر موجود ہے؟ فیاض نے کہا۔ نہیں، یوں ہی جھک مارنے کا ارادہ ہے۔ چلو بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کاندھوں پر کھڑا ہو کر۔ پھر بھی دیوار بہت اونچی ہے۔ یار فضول بحث نہ کرو، عمران اکتا کر بولا، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ تو نوکرہن فیاض دیوار کی جڑ میں بیٹھ گیا۔ اما جوتے تو اتار لو، فیاض نے کہا۔ لے کر بھاگنا مت، عمران نے کہا اور جوتے اتار کر اس کے کاندھوں پر کھڑا ہو گیا۔
چلو اب اٹھو۔ فیاض آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ عمران کا ہاتھ روشن دان تک پہنچ گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ بندروں کی طرح دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ فیاض منہ پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران آدمی ہے یا شیطان؟ کیا یہ وہی احمق ہے جو بعض اوقات کسی کیچوے کی طرح بالکل بے ضرر معلوم ہوتا ہے؟ جن روشن دانوں کی مدد سے عمران اوپر پہنچا تھا، انہی کے ذریعے دوسری طرف اتر گیا۔ چند لمحے وہ دیوار سے لگا کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا جدھر سے کئی قدموں کی آہٹیں مل رہی تھیں، اور پھر اسے یہ معلوم کرنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ نامعلوم آدمی اسی کمرے میں تھے جس میں اس نے لاش دیکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن دروازوں سے موم بتی کی ہلکی زرد روشنی چھن رہی تھی۔ اس کے علاوہ دالان بالکل تاریک تھا۔ عمران دیوار سے چپکا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر شہید مرد کی قبر کی طرف اٹھ گئی جس کا تعویذ اوپر اٹھ رہا تھا۔ تعویذ اور فرش کے درمیان خلا میں ہلکی سی روشنی تھی اور خلا سے دو خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران سہم کر رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک قبر سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ چیخ تھی یا کسی ایسی بندریا کی آواز جس کی گردن کسی کتے نے دبوچ لی ہو۔ عمران جھپٹ کر برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس چیخ کا رد عمل دوسرے کمرے والوں پر کیا ہوگا۔ وہ دروازے میں کھڑا قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تعویذ ابھی تک اٹھا ہوا تھا اور دو خوفناک آنکھیں اب بھی چنگاریاں برسا رہی تھیں۔ دوسری چیخ کے ساتھ ہی برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک چیخ پھر سنائی دی جو پہلی سے مختلف تھی۔ غالباً یہ انہی نامعلوم آدمیوں میں سے کسی کی چیخ تھی۔ بھوت بھوت، کوئی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، اور پھر ایسے معلوم ہوا جیسے کئی آدمی صدر دروازے کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سناٹا ہو گیا۔ قبر کا تعویذ برابر ہو گیا تھا۔ عمران زمین پر لیٹ کر سینے کے بل رینگتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ کبھی کبھی وہ پلٹ کر قبر کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن پھر تعویذ نہیں اٹھا۔ صدر دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ عمران اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد پھر لوٹ پڑا۔ لاش والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اب وہاں اندھیرے کی حکومت تھی۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ بند کر کے ٹارچ نکالی، لیکن روشنی ہوتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خدا تمہاری بھی مغفرت کرے۔ ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ اس سے قبل بھی ایک لاش دیکھ چکا تھا، دوسری پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی پشت پر بھی 3 زخم تھے جن سے خون بہہ بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اسے دیکھا کہ ایک خوش وضع اور کافی خوبصورت نوجوان تھا اور لباس سے کسی اونچی سوسائٹی کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ آج ان کی، کل اپنی باری ہے، عمران درویشانہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے مرنے والے کی مٹھی سے بدقت تمام نکالا تھا۔ وہ چند لمحے اسے ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں سر ہلا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کمرے کے بقیہ حصوں کی حالت بینا وہی تھی جو اس نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی۔ کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر پچھلی دیوار سے نیچے اتر رہا تھا۔ آخر روشن دان پر پیر رکھ کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ تمہاری یہ خصوصیت بھی آج ہی معلوم ہوئی؟ فیاض آہستہ سے بولا۔ کیا اندر کسی بندریا سے ملاقات ہو گئی تھی؟ آواز پہنچی تھی یہاں تک؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے ان اطراف میں بندر نہیں دیکھے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسری آواز؟ ہاں، شاید تم ڈر کر چیخے تھے، فیاض بولا۔ لاش اسی وقت چاہیے یا صبح؟ عمران نے پوچھا۔ لاش؟ فیاض اچھل پڑا۔ کیا کہتے ہو؟ کیسی لاش؟ کسی شاعر نے 2 غزلہ عرض کر دیا ہے۔ اے دنیا کے عقل مند ترین احمد، صاف صاف کہو، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ ایک دوسری لاش، 3 زخم، زخموں کا فاصلہ 5-5۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ان کی گہرائی بھی یکساں نکلے گی۔ یار بیوقوف تو مت بناؤ، فیاض عاجزی سے بولا۔ جج صاحب والی کنجی موجود ہے، عقل مند بن جاؤ، عمران نے خوش لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ اسی طرح جیسے شعر ہوتے ہیں، لیکن یہ شعر مجھے بھرتی کا معلوم ہوتا ہے، جیسے میر کا یہ شعر۔ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو؟ اب اس نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب تک ترک اسلام کیا۔ بھلا بتاؤ دیر میں کیوں بیٹھا، جلدی کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ دیر نہیں، دیر ہے، یعنی بت خانہ، فیاض نے کہا، پھر بڑبڑا کر بولا۔ لا حول ولا قوت، میں بھی اس لغویت میں پڑ گیا۔ وہ لاش عمارت کے کس حصے میں ہے؟
اسی کمرے میں اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلی لاش ملی تھی۔ لیکن وہ آوازیں کیسی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ اوہ، یہ نہ پوچھو تو بہتر ہے، میں نے اتنا مضحکہ خیز منظر آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی پہلے ایک گدھا دکھائی دیا جس پر ایک بندریا سوار تھی، پھر ایک دوسرا سایہ نظر آیا جو یقیناً کسی آدمی کا تھا۔ اندھیرے میں بھی گدھے اور آدمی میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ تم ہر وقت غیر سنجیدہ رہتے ہو۔ یار فیاض، سچ کہنا، اگر تم ایک آدمی کو کسی بندریا کا منہ چومتے دیکھو تو تمہیں غصہ آئے گا یا نہیں؟ فضول وقت برباد کر رہے ہو تم۔ اچھا چلو نا، عمران اس کا شانہ تھپکتا ہوا بولا۔ وہ دونوں صدر دروازے کی طرف آئے۔ کیوں خواہ پریشان کر رہے ہو؟ فیاض نے کہا۔ کنجی نکالو۔ دروازہ کھول کر دونوں لاش والے کمرے میں آئے۔ عمران نے ٹارچ روشن کی، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے اس طرح سر سہلا رہا تھا جیسے دماغ پر دفتن گرمی چڑھ گئی ہو۔ لاش غائب تھی۔ یہ کیا مذاق؟ فیاض بھنا کر پلٹ پڑا۔ بعض عقلمند شاعر بھرتی کے شعر اپنی غزلوں سے نکال بھی دیا کرتے ہیں۔ یار عمران، میں باز آیا تمہاری مدد سے، مگر میری جان یہ لو دیکھو، نقشے فریادی ہے کسی کی شوخی تحریر کا۔ لاش غائب کرنے والے نے ابھی خون کے تازہ دھبوں کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ مرزا افتخار رفیع سودا یا کوئی صاحب فرماتے ہیں، قاتل ہماری لاش کو تشہیر دے ضرور، آئندہ تاکہ کوئی نہ کسی سے وفا کرے۔ فیاض جھک کر فرش پر پھیلے ہوئے خون کو دیکھنے لگا۔ لیکن لاش کیا ہوئی؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ فرشتے اٹھا لے گئے۔ مرنے والا بہشتی تھا، مگر لاہور والا بہشتی سکے کو بھی کہتے ہیں۔ اوہو، فردوسی تھا۔ لیکن فردوسی، وہ تو محمود غزنوی کی زندگی ہی میں مر گیا تھا، پھر کیا کہیں گے؟ بھائی بولو نا یار، بھیجا مت چاٹو۔ الجھن، بتاؤ جلدی، کیا کہیں گے؟ سر چکرا رہا ہے، دورہ پڑ جائے گا۔ جنتی کہیں گے۔ عمران، تم سے خدا سمجھے۔ جیو، ہاں تو مرنے والا جنتی تھا۔ اور کیا کہہ رہا تھا میں؟ تم یہیں رکے کیوں نہیں رہے؟ فیاض بگڑ کر بولا۔ مجھے آواز دے لی ہوتی۔ سنو یار، بندریا تو کیا، میں نے آج تک کسی مکھی کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ عمران مایوسی سے بولا۔ کیا معاملہ ہے؟ تم کئی بار بندریا کا حوالہ دے چکے ہو۔ جو کچھ ابھی تک بتایا ہے بالکل صحیح تھا۔ اس آدمی نے گدھے پر سے بندریا اتاری، اسے کمرے میں لے گیا، پھر بندریا 2 بار چیخی اور وہ آدمی 1 بار۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا، پھر لاش دکھائی دی، گدھا اور بندریا غائب تھے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے جھوٹا سمجھنے والے پر قہر خداوندی کیوں نہیں ٹوٹتا؟ فیاض تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر تھوک نکل کر بولا، تو پھر صبح پر رکھو۔ عمران کی نظریں پھر قبر کی طرف اٹھ گئیں۔ قبر کا تعویذ اٹھا ہوا تھا اور وہی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران نے ٹارچ بجھا دی اور فیاض کو دیوار کی اوٹ میں دھکیل لے گیا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ فیاض کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے۔ کیا؟ فیاض کانپ کر بولا۔ بندریا، عمران نے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ وہی چیخ ایک بار پھر سناٹے میں لہرا گئی۔ ارے باپ رے، فیاض کسی خوفزدہ بچے کی طرح بولا۔ آنکھیں بند کر لو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی چیزوں پر نظر پڑنے سے ہارٹ فیل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ریوالور لائے ہو؟ نہیں، تم نے کب بتایا تھا؟ خیر کوئی بات نہیں، اچھا ٹھہرو۔ عمران آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ قبر کا تعویذ برابر ہو چکا تھا اور سناٹا پہلے سے بھی کچھ زیادہ گہرا معلوم ہونے لگا تھا۔ 1 بج گیا تھا۔ فیاض عمران کو اس کی کوٹھی کے قریب اتار کر چلا گیا۔ پائیں باغ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ عمران پھاٹک ہلانے لگا۔ اونگتے ہوئے چوکیدار نے ہانک لگائی۔ پیارے چوکیدار، میں ہوں تمہارا خادم علی عمران، MSc PhD، لندن۔ کون چھوٹے سرکار؟ چوکیدار پھاٹک کے قریب آ کر بولا۔ حضور مشکل ہے۔ دنیا کا ہر بڑا آدمی کہہ گیا ہے کہ وہ مشکل ہی نہیں جو آسان ہو جائے۔ بڑے سرکار کا حکم ہے کہ پھاٹک نہ کھولا جائے۔ اب بتائیے۔ بڑے سرکار تک کنفیوشس کا پیغام پہنچا دو۔ جی سرکار، چوکیدار بوکھلا کر بولا۔ ان سے کہہ دو کنفیوشس نے کہا ہے کہ تاریک رات میں بھٹکنے والے ایمانداروں کے لیے اپنے دروازے کھول دو۔ مگر بڑے سرکار نے کہا ہے۔ بڑے سرکار، انہیں چین میں پیدا ہونا تھا۔ خیر، تم ان تک کنفیوشس کا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا۔ میں کیا بتاؤں؟ چوکیدار کپ کپائی ہوئی آواز میں بولا۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟
فقیر یہ سہانی رات کسی قبرستان میں بسر کرے گا، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ دعائے مغفرت۔ اچھا ٹاٹا۔ عمران چل پڑا اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں داخل ہو رہا تھا، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی محکمہ سراغ رسانی کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سے مڈبھیر ہو گئی، جو اس کے باپ کا کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا۔ اوہو صاحبزادے، تو تم اب ادھر بھی دکھائی دینے لگے ہو؟ جی ہاں، اکثر فلاش کھیلنے کے لیے آ جاتا ہوں، عمران نے سر جھکا کر بڑی سعادت مندی سے کہا۔ فلاش؟ تو کیا فلاش بھی؟ جی ہاں، کبھی کبھی نشے میں دل چاہتا ہے۔ اوہ، تو تم شراب بھی پینے لگے ہو؟ وہ کیا عرض کروں، قسم لے لیجئے جو کبھی تنہا پی ہو۔ اکثر شرابی طوائفیں بھی مل جاتی ہیں جو پلائے بغیر مانتی ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ تو تم آج کل رحمان صاحب کا نام اچھال رہے ہو۔ اب آپ ہی فرمائیے، عمران مایوسی سے بولا۔ جب کوئی شریف لڑکی نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ ویسے قسم لے لیجئے جب کوئی مل جاتی ہے تو میں طوائفوں پر لعنت بھیج کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شاید رحمان صاحب کو اس کی اطلاع نہیں۔ خیر، اگر ان سے ملاقات ہو تو کنفیوشس کا یہ قول دہرا دیجیے گا کہ جب کسی ایماندار کو اپنی ہی چھت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تو وہ تاریک گلیوں میں بھونکنے والے کتوں سے ساز باز کر لیتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ عمران نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر حال کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں ایک خوبصورت عورت اپنے سامنے پورٹ کی بوتل رکھے بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ گلاس آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ عمران اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں لیڈی جہانگیر؟ وہ قدرے جھک کر بولا۔ اوہ تم؟ لیڈی جہانگیر اپنی دانی بھوں اٹھا کر بولی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی بات نہیں، عمران معصومیت سے بولا۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ مجھے کنفیوشس سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو ڈی ایچ لارنس کا ہی ایک جملہ سن لیجئے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، لیڈی جہانگیر گلاس اٹھاتی ہوئی بولی۔ اوہ، اس کا خیال کیجئے کہ آپ میری منگیتر بھی رہ چکی ہیں۔ شٹ اپ، آپ کی مرضی۔ میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج صبح ہی سے موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ مسکرا پڑی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی۔ وہ تھوڑی دیر اپنی نشیلی آنکھیں عمران کے چہرے پر جمائے رہی، پھر سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر آگے جھکتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ میں اب بھی تمہاری ہوں۔ مگر سر جہانگیر، عمران مایوسی سے بولا۔ دفن کرو اسے۔ ہائیں، تو کیا مر گئے؟ عمران گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ لیڈی جہانگیر ہنس پڑی۔ تمہاری حماقتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، وہ بائیں آنکھ دبا کر بولی، اور عمران نے شرما کر سر جھکا لیا۔ کیا پیو گے؟ لیڈی جہانگیر نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ دہی کی لسی۔ دہی کی لسی، ہی شاید تم نشے میں ہو۔ ٹھہریے، عمران بوکھلا کر بولا۔ میں 1 بجے کے بعد صرف کافی پیتا ہوں، 6 بجے شام سے 12 بجے رات تک رم پیتا ہوں۔ رم؟ لیڈی جہانگیر منہ سکوڑ کر بولی۔ تم اپنے ٹیسٹ کے آدمی نہیں معلوم ہوتے، رم تو صرف گنوار پیتے ہیں۔ نشے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں گنوار نہیں ہوں۔ تم آج کل کر کیا رہے ہو؟ صبر، عمران نے طویل سانس لے کر کہا۔ تم زندگی کے کسی حصے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ لیڈی جہانگیر مسکرا کر بولی۔ اوہ، آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ عمران کی آواز حد درجہ دردناک ہو گئی۔ آخر مجھ میں کون سے کیڑے پڑے ہوئے تھے کہ تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا؟ لیڈی جہانگیر نے کہا۔ میں نے کب انکار کیا تھا؟ عمران رونی صورت بنا کر بولا۔ میں نے تو آپ کے والد صاحب کو صرف 2-3 شعر سنائے تھے، مجھے کیا معلوم تھا کہ انہیں شعر و شاعری سے دلچسپی ہی نہیں، ورنہ میں نثر میں گفتگو کرتا۔ والد صاحب کی رائے ہے کہ تم پرلے سرے کے احمق اور بدتمیز ہو، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور چونکہ سر جہانگیر ان کے ہم عمر ہیں لہٰذا… شٹ اپ، لیڈی جہانگیر بھنا کر بولی۔ بہرحال میں تو یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ عمران کی آواز پھر دردناک ہو گئی۔ لیڈی جہانگیر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی تمہیں افسوس ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو، اور وہ بھی اس طرح جیسے تمہیں میرے بیان پر شبہ ہو؟ عمران کی آنکھوں میں نہ صرف آنسو چھلک آئے بلکہ بہنے بھی لگے۔ ارے نو مائی ڈیئر، عمران ڈارلنگ، کیا کر رہے ہو تم؟ لیڈی جہانگیر نے اس کی طرف اپنا رومال بڑھا دیا۔ میں اسی غم میں مر جاؤں گا، وہ آنسو خشک کرتا ہوا بولا۔ نہیں، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور میں تو ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔
وہ دوسرا گلاس لبریز کر رہی تھیں۔ سب یہی کہتے ہیں، کئی جگہ سے رشتے بھی آ چکے ہیں۔ کئی دن ہوئے جسٹس فاروق کی لڑکی کا رشتہ آیا تھا، گھر والوں نے انکار کر دیا، لیکن مجھے وہ رشتہ کچھ پسند ہے۔ پسند ہے؟ لیڈی جہانگیر حیرت سے بولی، تم نے ان کی لڑکی کو دیکھا ہے؟ ہاں، وہی نا جو ریٹا ہیورتھ سٹائل کے بال بناتی ہے اور عموماً تاریک چشمہ لگائے رہتی ہے۔ جانتے ہو وہ تاریک چشمہ کیوں لگاتی ہے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اچھی لگتی ہے، لیڈی جہانگیر نے کہا لگایا۔ وہ اس لیے تاریک چشمہ لگاتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ غائب ہے۔ ہیں؟ عمران اچھل پڑا۔ اور غالباً اسی بنا پر تمہارے گھر والوں نے یہ رشتہ منظور نہیں کیا۔ تم اسے جانتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اچھی طرح سے، اور آج کل میں اسے بہت خوبصورت آدمی کے ساتھ دیکھتی ہوں۔ غالباً وہ بھی تمہاری طرح ہی احمق ہوگا۔ کون ہے وہ؟ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران بے پھر کر بولا۔ پھر اچانک چونک کر خود ہی بڑبڑانے لگا، لا حول ولا قوت، بھلا مجھ سے کیا مطلب؟ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انتہائی خوبصورت نوجوان ایک کانی لڑکی سے شادی کرے۔ واقعی وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ پتہ نہیں، کم از کم میں تو نہیں جانتی، اور جسے میں نہ جانتی ہوں وہ اس شہر کے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا۔ کب سے دیکھ رہی ہو اسے؟ یہی کوئی 15-20 دن سے۔ کیا وہ یہاں بھی آتے ہیں؟ نہیں، میں نے انہیں کیفے کامینو میں اکثر دیکھا ہے۔ مرزا غالب نے ٹھیک ہی کہا ہے، نالا سرمایہ یک عالم و عالم کفے خاک، آسماں بیضا کمری نظر آتا ہے مجھے۔ مطلب کیا ہوا؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا اور پرخیال انداز میں میز پر طبلہ بجانے لگا۔ صبح تک بارش ضرور ہوگی، لیڈی جہانگیر انگڑائی لے کر بولی۔ سر جہانگیر آج کل نظر نہیں آتے، عمران نے پوچھا۔ 1 ماہ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ گڈ، عمران مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، کنفیوشس نے کہا ہے۔ مت بور کرو، لیڈی جہانگیر چڑھ کر بولی۔ ویسے ہی بائی دی وے، کیا تمہارا رات بھر کا پروگرام ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ کیوں؟ میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر رونا چاہتا ہوں۔ تم بالکل گدھے ہو، بلکہ گدھے سے بھی بدتر۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی چھت کے نیچے رونے کا موقع دو گی؟ کنفیوشس نے کہا ہے۔ عمران پلیز شٹ اپ۔ لیڈی جہانگیر میں ایک لنڈورے مورغ کی طرح اداس ہو۔ چلو اٹھو، لیکن اپنے کنفیوشس کو یہیں چھوڑ چلو، بوریت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ میں کھڑا اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ لیڈی جہانگیر کے جسم پر صرف شب خوابی کا لبادہ تھا۔ وہ انگڑائی لے کر مسکرانے لگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کسی مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 2 زاویہ قائمہ کے برابر کیوں ہوتا ہے؟ پھر بکواس شروع کر دی تم نے؟ لیڈی جہانگیر کی نشیلی آنکھوں میں جلاہٹ جھانکنے لگی۔ مائی ڈیئر لیڈی جہانگیر، اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ زاویہ قائمہ کوئی چیز ہے ہی نہیں تو دنیا کا بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہوں۔ جہنم میں جا سکتے ہو، لیڈی جہانگیر برا سا منہ بنا کر بڑبڑائی۔ جہنم؟ کیا تمہیں جہنم پر یقین ہے؟ عمران، میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی۔ لیڈی جہانگیر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سر جہانگیر کی خوابگاہ میں ان کا سلیپنگ سوٹ تو ہوگا، پہن لوں؟ شکریہ۔ خوابگاہ کدھر ہے؟ سامنے والا کمرہ، لیڈی جہانگیر نے کہا اور بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ عمران نے سر جہانگیر کی خوابگاہ میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ لیڈی جہانگیر ٹہلتی رہی۔ 10 منٹ گزر گئے۔ آخر وہ جھنجھلا کر سر جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آئی۔ دھکا دیا لیکن اندر سے چٹکنی چڑھا دی گئی تھی۔ کیا کرنے لگے عمران؟ اس نے دروازہ تھپتھپانا شروع کر دیا، لیکن جواب ندارد۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے عمران خرراٹے بھر رہا ہو۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیے۔ حقیقتاً وہ خرراٹوں ہی کی آوازیں تھیں۔ دوسرے لمحے وہ ایک کرسی پر کھڑی ہو کر دروازے کے اوپری شیشہ سے کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عمران کپڑوں جوتوں سمیت سر جہانگیر کے پلنگ پر پڑا خرراٹے لے رہا ہے، اور اس نے بجلی بھی نہیں بجھائی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دائرہ کی شکل میں سکوڑے عمران کو کسی بھوکی بلی کی طرح گھور رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ مار کر دروازے کا ایک شیشہ توڑ دیا۔ نوکر شاید شاگرد پیشے میں سوئے ہوئے تھے، ورنہ شیشے کے چھننا کے ان میں سے ایک آدھ کو ضرور جگا دیتے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ عمران کی نیند پر ان کا ذرہ برابر بھی اثر نہ پڑا ہو۔ لیڈی جہانگیر نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹکنی نیچے گرا دی۔
نشے میں تو تھی ہی، جسم کا پورا زور دروازے پر دے رکھا تھا۔ چٹکنی گرتے ہی دونوں پٹ کھل گئے اور وہ کرسی سمیت خوابگاہ میں جا گری۔ عمران نے غنودہ آواز میں رہ کر کروٹ بدلی اور بڑبڑانے لگا، ہاں سینتھیلک گیس کی بو کچھ میٹھی میٹھی سی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ جاگ رہا تھا یا خواب میں بڑبڑایا تھا۔ لیڈی جہانگیر فرش پر بیٹھی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر بسور رہی تھی۔ 2-3 منٹ بعد وہ اٹھی اور عمران پر ٹوٹ پڑی، سور، کمینے، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، اٹھو نکلو یہاں سے۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمران بکھلا کر اٹھ بیٹھا، ہائیں کیسا بھاگ گئے، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ لیڈی جہانگیر نے اس کا کالر پکڑ کر جھٹکا مارا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ عمران اپنا گریبان چھڑا کر پھر لیٹ گیا۔ اس بار لیڈی جہانگیر نے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہائیں کیا ابھی نہیں گیا؟ عمران جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے ہی قد آدم آئینہ رکھا ہوا تھا۔ اوہ تو آپ ہیں، وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بولا، پھر اس طرح مکہ بنا کر اٹھا جیسے اس پر حملہ کرے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے کسی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو۔ پھر اچانک سامنے سے ہٹ کر ایک کنارے پر چلنے لگا۔ آئینے کے قریب پہنچ کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ لیڈی جہانگیر کی طرف دیکھ کر اس طرح ہونٹوں پر انگلی رکھ لی جیسے وہ آئینے کے قریب نہیں بلکہ کسی دروازے سے لگا کھڑا ہو اور اس بات کا منتظر ہو کہ جیسے ہی دشمن دروازے میں قدم رکھے گا وہ اس پر حملہ کر بیٹھے گا۔ لیڈی جہانگیر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے قبل وہ کچھ کہتی عمران نے پینترا بدل کر آئینہ پر ایک گھونسا رسید کر ہی دیا۔ ہاتھ میں جو چوٹ لگی تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے وہ یک بیک ہوش میں آ گیا ہو۔ لا حول ولا قوت، وہ آنکھیں مل کر بولا اور کھنسیانی ہنسی ہنسنے لگا۔ اور پھر لیڈی جہانگیر کو بھی ہنسی آ گئی، لیکن وہ جلد ہی سنجیدہ ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اوہ میں شاید بھول گیا، شاید اداس تھا۔ لیڈی جہانگیر تم بہت اچھی ہو، میں رونا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی قبر پر رونا، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیڈی جہانگیر کنفیوشس، شٹ اپ۔ لیڈی جہانگیر اتنے زور سے چیخی کہ اس کی آواز بھرا گئی۔ بہت بہتر، عمران سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، گویا لیڈی جہانگیر نے بہت سنجیدگی اور نرمی سے اسے کوئی نصیحت کی تھی۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ بہت اچھا، عمران نے کہا اور اس کمرے سے لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ میں چلا آیا۔ وہ اس کی مسہری پر بیٹھنے ہی جا رہا تھا کہ لیڈی جہانگیر طوفان کی طرح اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اب مجبوراً مجھے نوکروں کو جگانا پڑے گا، اس نے کہا۔ اوہو تم کہاں تکلیف کرو گی، میں جگائے دیتا ہوں، کوئی خاص کام ہے کیا؟ عمران میں تمہیں مار ڈالوں گی، لیڈی جہانگیر دانت پیس کر بولی، مگر کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا ورنہ پولیس۔ خیر میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اگر چھری تیز نہ ہو تو تیز کر دوں، ریوالور سے مارنے کا ارادہ ہے تو میں اس کی رائے نہیں دوں گا۔ سناٹے میں آواز دور تک پھیلتی ہے، البتہ زہر ٹھیک رہے گا۔ عمران خدا کے لیے، لیڈی جہانگیر بے بسی سے بولی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو عمران کی حماقتیں پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔